السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ علی پور میں حلقہ پٹواری نے بااثر ذمہ دار سے ملی بھگت کر کے خسرہ اور گرداوری کو تبدیل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے پولیس کے ہمراہ آ کر غریب نادار بیوہ خاتون کے سر سے چھت چھین لی۔ موزہ لتی کی رہائشی بیوہ خاتون حسینہ مائی نے بتایا کہ محمد رمضان اور خورشید، جو کہ علاقے کے بااثر افراد ہیں، نے حلقہ پٹواری سے ملی بھگت کر کے ہمارے وراثتی رقبے کا خسرہ اور گرداوری کو تبدیل کر دیا، جس کا مقدمہ ہم نے مقامی سول کورٹ میں دائر کیا اور مقدمہ ہمارے حق میں ہوا۔ بااثر افراد نے اثر و رسوخ کے ذریعے اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس کے ہمراہ ہمارے گھر کو نیلام کرا دیا۔ سر چھپانے کے لیے سر پر سایہ نہیں۔ اہل علاقہ نے اسسٹنٹ کمشنر کے غیر قانونی اقدام کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے اور انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں کسانوں کا غلہ منڈی چوک میں شدید احتجاج اور دھرنا جاری۔ مزید بتا رہے ہیں خاور محمود۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں غلہ منڈی میلاد چوک پہ، جہاں پہ کسانوں نے شدید احتجاج کیا ہوا ہے۔ بلکہ یہ صرف ایک احتجاج نہیں، بلکہ ان لوگوں نے یہاں پہ بیٹھک دھرنا دیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم جو کسانوں کے جو رہنما ہیں، کسان یونین سے ان کا تعلق ہے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی بہت مہربانی خاور بھائی، آپ بھی جانتے ہیں 1 سال ہو گیا ہے ہمیں کھاد نہیں مل رہی۔ اگر مل رہی ہے تو وہ بلیک میں مل رہی ہے، یعنی کہ 1000 روپیہ فی بوری مہنگی مل رہی ہے۔ یہاں روزانہ 12-13 ہزار بیگ آتا ہے۔ آپ حساب لگائیں کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے، یعنی کہ روزانہ لاکھوں روپے یہ لوگ کما رہے ہیں۔ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ کھاد نہ ملنے کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، جو پیداوار ہو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس دفعہ جو گندم تھی وہ بالکل 50% جو ہوئی ہے نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ ڈی اے پی بلیک میں ہے اور یوریا بلیک میں ہے۔ ڈی اے پی ہم خرید نہیں سکتے۔ جو ڈی اے پی 3000 کی تھی 3-4 سالوں میں وہ 12000 کی ہو گئی ہے۔ کس طرح ہم خریدیں؟ ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہمارے جانور بھوکے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ انتظامیہ انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ یہ جو ہمارے ارکان اسمبلی ہیں، ہاں میں نے بھی ان کو ووٹ دیا ہے، یہ خاموش ہیں۔ آج تک قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں کسی زمیندار نے کسی نے بات کی ہے؟ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کا تعلق بھی زراعت سے ہے۔ 90% قومی اور صوبائی اسمبلی میں زمیندار بیٹھے ہیں، یہ نیل ہیں، بے حس ہیں، یہ ووٹ کی خاطر ہمیں استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی ووٹ آتے ہیں جی ہمارے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اور ہم بے حس ہیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ ان کو گریبان میں پکڑنا چاہیے، ان سے احتساب لینا چاہیے۔ یہ جو انتظامیہ ہے، یہ ارکان اسمبلی ہیں، کسی نے ابھی 2-3 گھنٹے ہو گئے ہیں، پولیس آ رہی آؤ جی ہمارے ساتھ مذاکرات کرو۔ ہمارے لیے قابل احترام ہے پولیس والے، لیکن یہ پولیس سے مذاکرات بنتے نہیں، یہ بنتے ہیں ڈی سی صاحب سے۔ جب تک ڈی سی صاحب یہاں نہیں آئیں گے ہم بالکل نہیں جائیں گے۔ ہم 10 دن بیٹھے، 20 دن بیٹھے، بلکہ ہمارے لوگ آ رہے ہیں، ہم نے فون کیا ہوا ہے، ہمارے ممبران آ رہے ہیں، زمیندار ہیں، ان کو پتہ لگ جائے گا شام تک غلہ منڈی میں ہزاروں لوگ جمع ہو جائیں گے، اور ہم بتائیں گے کہ ہم نے اپنا حق لینا ہے۔ یہ جو بلیک میں یوریا بیچ رہے ہیں نا، یہ مٹھی بھر مافیا ہے، مٹھی بھر۔ یہ 1 سال سے لوٹ رہا ہے، اربوں روپے انہوں نے کما لیے، پراڈو ان کے پاس، گاڑیاں ان کے پاس۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک یوریا بوری لینے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں، وسائل نہیں، ہم وہ مظلوم لوگ ہیں۔ تو ڈیزل کا دیکھو 120 روپے تقریباً 1 مہینے میں ڈیزل بڑھ گیا۔ ہماری یہ بارش نہ ہوتی ہماری فصلیں تو بالکل تباہ ہو جانی تھی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، بارش ہوئی تو ہماری فصلیں جو ہیں ان کو پانی ملا، ورنہ یہ جو حکمران ہے یہ تو اس طرح بحث ہو گئے کہ ہم اپنا خون بیچ رہے ہیں، کپڑے بیچ رہے ہیں، اولاد بیچ رہے ہیں اس شعبہ کو بچانے کے لیے، زراعت کو بچانے کے لیے۔ لیکن افسوس ہے ذمہ دار خاموش ہیں، اور اس میں ہماری بھی نیلی ہے۔ ہم جو ذمہ دار ہیں نا، ہم آج تک بولے نہیں، ہم بدھو بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ جو آئے ہوئے ہیں ان سے ایک ہی مطالبہ کرتا ہوں، یہاں بیٹھ جاؤ۔ جب تک ہمیں کھاد نہیں ملے گی، جب تک وزیر اعلیٰ نوٹس نہیں لے گا تو ہم نہیں اٹھیں گے، ہم یہاں ہی بیٹھیں گے، ہم یہاں ہی بیٹھیں گے۔ جی آپ نے ان کی باتیں سنی۔ اس کے اوپر یہ صرف ان کے الفاظ نہیں، بلکہ یہ ان کے اندر کی وہ تکلیف ہے جو آج انہوں نے اپنی زبان کے اوپر یہ لے کے آئے ہیں۔ یہ سادے جیسے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ انہوں نے آپ کو ایک پوری تمہید وہ باندھ کے بتائی ہے جو ظلم اور زیادتی کسان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ زراعت ہمارے ملک پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ہمارے حکمران اگر ریڑھ کی ہڈی کو ہی توڑنا شروع کر دیں اور اس کو بچانے کے اندر اگر وہ انٹرسٹ نہیں رکھتے، اگر اس کو وہ بچانے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے، تو پھر ہمارا اللہ حافظ ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان طاہر وٹو نے شدید بارش میں ڈسپوزل اسٹیشنوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے نکاسی آب اور ڈسپوزل کی استعداد کار کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے واسا حکام کو ڈسپوزل اسٹیشن مکمل استعداد پر چلانے کی ہدایت دی
اور کہا کہ نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں۔ بارشوں کے باعث شہری مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آئے روز ادویہ کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے غریب اور سفید پوش طبقے کے لیے مشکلات میں اضافہ ہونے لگا۔ ایسے میں بستی ملوک کے ایک میڈیکل سٹور مالک نے میڈیسن ڈونیشن باکس رکھا ہوا ہے، جس سے وہ غریب اور سفید پوش لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں اشفاق احمد۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بستی ملوک کے ایک ایسے میڈیکل سٹور پر جہاں پر مہنگائی کے اس دور میں ڈونیشن باکس رکھا گیا ہے، جس سے غریب اور خوددار جو لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی مدد کی جاتی ہے۔ مزید جانتے ہیں میڈیکل سٹور انتظامیہ سے ایک ہوئے اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں اور کس طرح چلاتے ہیں۔ جی بتائیے گا، اس وقت ہمارے ساتھ چودھری افتخار صاحب موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں۔ جی بالکل، اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کو اپنی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہی اس مہنگائی کے دور میں پوری نہیں کر سکتے، تو ہم نے ایک یہ ڈونیشن باکس بنایا ہے۔ اس باکس کے تحت ہم بہت سے غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس باکس میں ہم اپنے تحت بھی کچھ پیسے ڈالتے ہیں، جبکہ کچھ مخیر حضرات بھی اس میں پیسے ڈال کر جاتے ہیں، جس سے بہت سے غریب لوگوں کی امداد ممکن ہو جاتی ہے۔ تو میں تقریباً ہر میڈیکل سٹور والے سے یہی کہوں گا کہ تقریباً ایک ایسا ڈونیشن باکس اپنے سٹور پر رکھیں، جس سے تقریباً بہت سے لوگوں کی مدد ممکن ہے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ بستی ملوک کے جتنے بھی میڈیکل سٹور ہیں یا اس سے ارد گرد جتنے بھی میڈیکل سٹور ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے ڈونیشن باکس رکھیں جس سے وہ غریب اور مخیر جو حضرات جو ہیں وہ اس میں پیسے ڈالیں اور غریب جو اور خوددار لوگ ہیں ان کی مدد کی جا سکے۔ ڈی پی او ننکانہ کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ مانگٹا والا پولیس نے ڈی ایس پی سرکل بڑا گھر سید زاہد شاہ کی زیر نگرانی بین الاضلاعی خطرناک ڈکیت گینگ کے سرغنہ کو 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ ڈکیت گینگ پنجاب کے مختلف اضلاع میں ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے، جس کو ایس ایچ او تھانہ مانگٹا والا شہباز ٹوکر نے اپنی ہمراہی ٹیم کے پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیت کے بدولت گرفتار کیا۔ ڈکیت گینگ سے مزید تفتیش اور کارروائی کا عمل جاری ہے۔ دوسری جانب تھانہ مانگٹا والا پولیس نے ناجائز اسلحہ قبضے میں رکھنے والے ملزم سکندر کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 1 عدد ریپیٹر کارتوس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ہارون آباد کے گنجان آباد علاقہ بسم اللہ کالونی میں سیوریج لائن بند ہو گئی، جس کے نتیجے میں گلیاں جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگیں اور سیوریج کا گندا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جس سے اہل علاقہ شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ سیوریج لائن کی بندش سے اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ یہ سیوریج لائن اکثر اوقات بند رہتی ہے، جس سے گندا پانی گلیوں میں جمع رہتا ہے۔ کئی بار انتظامیہ کو درخواست دی مگر کوئی سننے والا نہیں ہے۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج لائن کو فوری طور پر چالو کر کے ہمیں پریشانی سے بچایا جائے۔ ملتان میں عید الاضحیٰ کے موقع پر بغیر اجازت قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے پر ضلع انتظامیہ نے پابندی لگا دی۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کی ہدایت پر کھالیں جمع کرنے کے NOCs کی پڑتال کا آغاز کر دیا گیا۔ کھالیں اکٹھی کرنے کے خواہش مند افراد تنظیموں کی 28 جون تک رجسٹریشن کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ درخواستیں 28 جون تک ڈپٹی کمشنر آفس میں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ شناختی کارڈ کاپی، اسٹامپ پیپر اور گزشتہ سال کا NOC ضروری ہوگا۔ کالعدم تنظیموں کو کسی صورت کھالیں اکٹھی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ریسکیو 1122 کا دوآبہ فاؤنڈیشن ممبران کے لیے ہیٹ ویو مینجمنٹ کے بارے میں ریسکیو 1122 ہیڈ آفس چوک کمہارا والا پر تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ملتان ڈاکٹر کلیم اللہ اور دیگر افسران نے تربیتی لیکچر دیے۔ شرکاء کو ہیٹ ویو سے متعلق معلومات دی گئی اور اس سے نبردآزمہ ہونے کا طریقہ بتایا گیا اور کہا گیا کہ کس طرح ہم تھوڑی سی تربیت حاصل کر کے ان بیماریوں اور ہیٹ ویو کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہیٹ ویو کے موضوع پر 60 کے قریب لوگوں کو 3 دن میں تربیت دی گئی۔ ورکشاپ کے اختتام پر کورس کا کامیاب سے مکمل کرنے والے شرکاء میں اسناد بھی تقسیم کی گئی۔ ڈاکٹر کلیم اللہ نے کہا کہ کمیونٹی سیفٹی پروگرامز میں کمیونٹی کی شرکت خوش آئند ہے۔ کسی بھی حادثے یا ایمرجنسی میں آپ لوگ ریسکیو کی مدد کر کے معاشرے کو محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ملتان شہر میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی مشروبات کی بڑی سپلائی ناکام بنا دی۔ ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ پنجاب محمد سیف کی زیر نگرانی بہاولپور روڈ پر قائم جوس فیکٹری پر چھاپا مارا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں شہروز خان۔ جی بالکل، ملتان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے انسانی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے ایک اور منصوبے کو جو ہے ناکام بنا دیا ہے۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے 3300 لیٹر ملاوٹی مشروبات برآمد کر کے تلف کر دیا ہے۔ فوڈ اتھارٹی قوانین کے خلاف ورزیوں پر فوڈ بزنس مالکان کے خلاف FIR بھی درج کر دی گئی ہے۔
مینگو جوس تیار کیا جا رہا تھا جس میں مصنوعی مٹھاس کی ملاوٹ کی جا رہی تھی اور فوڈ لائسنس کے بغیر مشروبات کی غیر قانونی تیاری کی جا رہی تھی۔ مضر صحت مشروبات ملتان شہر اور مسافاتی علاقوں میں کریانہ سٹورز اور ڈرنک کارنرز پر سپلائی کی جانی تھی۔ جی کمیر شریف میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے۔ کمیر سے دیگر شہروں کو جانے والے مسافر شدید پریشان ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں افسن سیال۔ حکومت کی جانب سے حالیہ پیٹرولیم پمپ گرائے جانے کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا۔ تیل مہنگا ہوتے ٹرانسپورٹ نے کرایوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا۔ کمیر سے فیصل آباد، لاہور، ملتان، قصور کے کرایوں میں 100 روپے کا اضافہ کر دیا، جس سے شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ کہتے ہیں موجودہ حکومت سفری سہولت بھی چھینتی نظر آ رہی ہے۔ عوام تو بالکل بھوکے مر گئے ہیں، لہذا غریب عوام کا یہ خیال نہیں کرتی۔ جتنے بھی سب کٹھے ہوئے ہیں سب اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کٹھے ہیں، لہذا ہم 500 روپے دیہڑی کمانے والے آدمی ہیں، اور 500 میں پتہ یہ نہیں چلے گا کہ ہم اپنا پیٹ پالیں، بچوں کا پالیں، کس کا پالیں۔ جینا بہت مشکل ہو گیا اس حکومت کے دور میں، لہٰذا ہم ان سے یہی گزارش کریں گے کہ خدا کے لیے یہ ریٹ واپس لیں۔ کمیر سراپا احتجاج بنے شہریوں نے حکومت کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ شہری کہتے ہیں موجودہ حکومت نے جو اقتدار سے آنے سے پہلے عوام سے کیے گئے وعدے کو پورے کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد افسن سیال۔ بہاولپور کے نواحی علاقہ چک نمبر 45 DNB کے رہائشی اور 56 بلوچ ریجمنٹ کے نوجوان حافظ محمد فرحان قادری دہشت گردوں کے بچھائے گئے بارودی مواد پھٹنے سے شہید ہو گئے، جنہیں ان کے آبائی گاؤں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی، سول سوسائٹی اور علاقے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ 56 بلوچ کے میجر راہیل نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر بریگیڈ کمانڈر بہاولپور بریگیڈیئر محمد عمر نے کہا کہ شہید حافظ محمد فرحان قادری نے شہادت پیش کر کے پوری قوم کا قرض اتار دیا۔ میری دعا ہے کہ میرے 2 ہی بیٹے ہیں، انہیں بھی شہادت نصیب ہو۔ احمد پور شرکیہ میں تھانہ سٹی کے SHO شیخ وسیم نے اپنی تعیناتی کے دوران اوورسیز پاکستانی رفیق چوہان کے مخالفین سے مل کر اس کے گھر پر رات کے اندھیرے میں دھاوا بول دیا اور خواتین کو تشدد کر کے گھر سے نکال دیا اور الٹا ان کے بچوں کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کر دیا، جس کے خلاف متاثرین نے RPO بہاولپور کو درخواست دی، جس پر انکوائری ہوئی، جس میں SHO شیخ وسیم گناہگار قرار پایا اور اس کی بنیاد پر اس کا تبادلہ کر دیا گیا۔ متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ میری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ ایسے کرپٹ پولیس اہلکار کو نوکری سے فوری طور پر برطرف کر دیا جائے۔ نواب شاہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر علی اکبر جمالی کا کہنا ہے کہ عوام کی محبت دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم الیکشن جیت چکے ہیں، 26 جون کو صرف فارمیلٹی پوری کرنی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے UC سہیلو وارڈ نمبر 3 میں سیٹھار برادری کے استقبالیہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وارڈ نمبر 3 سے تعلق رکھنے والے رند، سیٹھار، مری، لاشاری اور خاص خیلی برادری کے سینکڑوں لوگوں نے پارٹی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مہمانوں کو سندھ کی ثقافت، اجرک اور ٹوپی کے تحفے پیش کیے گئے۔ سکھر میں جماعت اسلامی UC 2 کے امیدواران عبدالباری انصاری اور ادریس میمن کے اعزاز میں چوڑی بازار اور موچی بازار کے عوام کی جانب سے کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا گیا۔ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سکھر زبیر حفیظ شیخ نے کہا کہ حکمران جماعت اربوں روپے کے ترقیاتی کام سکھر میں کروانے کی دعوے دار ہے، لیکن آج ہونے والی بارش نے حکمران جماعت کے تمام دعوے جھوٹے ثابت کر دیے۔ سیوریج سسٹم 15 منٹ کی بارش میں ہی فیل ہو گیا، پورا شہر گندے پانی کے تالاب میں تبدیل ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت اپنی نااہلی پر عوام سے معذرت کرے، جماعت اسلامی سکھر کی عوام کے لوٹے گئے پیسے کا حصہ لے گی۔ چیئرمین کے امیدوار عبدالباری انصاری نے کہا کہ علاقے میں اچانک سے ترقیاتی کام شروع کر دیے گئے ہیں اور عوام کا پیسہ ناقص کام کے ذریعے برباد کیا جا رہا ہے۔ عوام شہر کی تباہی کے ذمہ داروں کو پہچانتے ہیں، موجودہ الیکشن میں ان کو مسترد کر کے ہی ترقی کا سفر شروع کیا جا سکتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سکھر جاوید احمد نے عملے کے ہمراہ شہر میں صفائی کے ناقص انتظامات اور نکاسی آب سسٹم مفلوج ہو جانے پر شہریوں کے احتجاج اور شکایات پر شہر کے تجارتی اور کاروباری مراکز کا دورہ کیا اور متاثرہ دکانداروں سے ملاقاتیں کی۔ ان کے مسائل سن کر فوری طور پر ان کے متعلقہ محکموں کے افسران اور عملے کو صفائی اور ڈرینیج نظام درست کرنے کی ہدایات دی۔ انہوں نے کہا کہ سکھر انتظامیہ شہریوں اور تاجر برادری کو ہر ممکن بنیادی اور بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے چند علاقوں میں شکایات موصول ہوئی ہیں، ان علاقوں میں صفائی سمیت نکاسی آب کا نظام بہتر بنایا جا رہا ہے۔ پنواکل کے وارڈ نمبر 14 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ایڈوکیٹ طارق حمید قریشی کی جانب سے ایک شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں وارڈ نمبر 14 کے علاقہ مکینوں نے بھرپور شرکت کی اور خوب نعرے بازی کی اور رقص بھی کیا۔ ریلی کا آغاز کیمپ سے ہوا، جو کینٹ روڈ، مصطفی چوک، عیدگاہ چوک، بھائی چوک اور وارڈ نمبر 14 کے علاقے سے ہوتی ہوئی واپس کیمپ پر آن پہنچی۔ ایڈوکیٹ طارق حمید قریشی نے تقریر کے دوران ریلی کے شرکاء کا دل سے شکریہ ادا کیا اور ریلی کے بعد کھانے پینے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔
سکھر میں بجلی چوری اور کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے والے سینئر صحافی ملوک بلوچ پر کرپٹ ایس ڈی او سیپکو سائٹ سب ڈویژن نے نااہل سی ای او سیپکو کے کہنے پر بجلی چوری کا جھوٹا مقدمہ درج کروانے کے خلاف گزشتہ 10 روز سے سکھر سمیت اندرون سندھ کے شہری سراپا احتجاج ہے۔ شہریوں اور سول سوسائٹی کے افراد نے بینرز اٹھا کر قریشی گوٹ کے مقام پر نااہل سی ای او سیپکو اور بجلی چوری کروانے والے ایس ڈی او کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور کہا کہ ملوک بلوچ کے ساتھ انصاف کر کے جھوٹے مقدمے ختم کیے جائیں، جبکہ کرپٹ سی ای او سیپکو کے خلاف جی آئی ٹی بنا کر انکوائری کی جائے۔ سکھر کے مکی شاہ ٹاؤن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار برائے چیئرمین عبدالسمیع پیرزادہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی عوام کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور اس کے کارکنان اپنے شہید قائدین کے فکر و فلسفے کے مطابق عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار عوام کی طاقت سے کامیاب ہوں گے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے عوام کو شعور دیا کہ وہ اپنے حقوق کی بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ یو سی کے علاقے کمہار محلہ، درزی محلہ، آغا بدر کالونی سمیت دیگر علاقوں میں پینے کا صاف پانی میسر نہیں، جو کہ افسوس کی بات ہے۔ علاقے عوام کی طاقت سے کامیابی حاصل کر کے عوام کے حقوق ان کی دہلیز پر فراہم کریں گے۔ پرانا سکھر کے علاقے نصرت کالونی نمبر 5 کے مکینوں کی کثیر تعداد نے پانی کی قلت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سکھر انتظامیہ نے شہریوں کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ صفائی اور نکاسی کا نظام تباہ کرنے کے بعد اب لوگوں کا پانی بھی بند کرنا شروع کر دیا ہے۔ علاقے میں گزشتہ ایک ہفتے سے پانی کی شدید قلت ہے اور علاقہ مکین پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ مظاہرین نے چیف جسٹس آف پاکستان سے علاقے میں فراہمی آب کی قلت کا نوٹس لے کر پانی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کشمور میں طوفانی بارش شروع ہوتے ہی گلیاں اور بازار پانی میں ڈوب گئے۔ شہریوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر کے سومرا محلہ، کلہوڑ محلہ، ملک محلہ، نادرا چوک اور عیدگاہ سمیت کئی محلوں میں بارشوں کا پانی جمع ہو گیا۔ گلیاں اور راستے تالاب کا منظر پیش کرتے رہے۔ میونسپل انتظامیہ غائب رہی۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے شہر کی صفائی کے ساتھ نکاسی آب کا سسٹم ٹھیک کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بلدیاتی الیکشن 2022 میں گھاروں کے وارڈ نمبر 1 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے۔ یونین کونسل گھاروں کے 8 وارڈز پر 80 امیدواروں نے فارم جمع کرائے تھے، جن میں سے 17 فارم رد ہو گئے۔ پی پی امیدوار جان حسان جوکھیو بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے۔ ٹاؤن کمیٹی گھاروں کے 7 وارڈز پر 63 امیدوار میدان میں آئے، جس میں اکثریت آزاد امیدواروں کی ہے۔ لڑکانہ میں عوامی اتحاد کے پلیٹ فارم سے جے یو آئی کے امیدواروں کی انتخابی مہم تیز۔ عوامی اتحاد کے امیدواروں نے حلقے کا ہنگامی دورہ کیا۔ عوام کی طرف سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ سندھ کی ثقافت اجرکیں پہنا کر بھرپور استقبال کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ 26 جون کو عوام کے ساتھ سے جیت کر یہاں کے عوام کو بلا تفریق خدمت کریں گے۔ لڑکانہ کے عوام کو بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی گئیں۔ عوام نے ہمیشہ ووٹ دے کر بھٹو کا قرض ادا کیا، لیکن حکمران جماعت نے پانی کی کمی، تعلیم کی تباہی، صحت کی تباہی اور ریکارڈ مہنگائی کر کے سندھ کو تباہ کیا۔ کرپٹ جماعت سے عوام کی جان چھڑائی جائے گی۔ عوام کھوکھلے وعدے کرنے والوں سے تنگ آ چکی ہے۔ سکھر ریلوے اسٹیشن بکنگ آفس کے احاطے سمیت ریلوے کالونیوں میں برساتی پانی جمع ہو گیا۔ مسافروں سمیت رہائشی افراد اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش کے باعث جہاں سکھر شہر کی سڑکوں پر کیچڑ جمع ہے، وہیں سکھر ریلوے اسٹیشن کا احاطہ ریلوے کالونیوں میں بھی برساتی پانی جمع ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے تالاب بن گئے، جن کی وجہ سے ریلوے ملازمین سمیت مسافروں اور بکنگ کے لیے آنے والے شہریوں کو تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے۔ ڈی ایس ریلوے برساتی پانی کی نکاسی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کر کے شہریوں اور رہائشی افراد کو درپیش مشکلات سے نجات دلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ سکھر میں مہران مرکز کے دکانداروں نے برساتی پانی کی نکاسی نہ ہونے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور سکھر میونسپل کارپوریشن اور منتخب نمائندگان سمیت مہران مرکز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کے خلاف نعرے بازی کی۔ متاثرہ دکانداروں کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات ہونے والی برسات کے باعث مہران مرکز میں برساتی پانی نے تالاب کی شکل اختیار کر لی ہے۔ کئی فٹ پانی دکانوں کے اندر اور باہر جمع ہو گیا۔ شکایات کے باوجود انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ کمشنر سکھر اس کا نوٹس لے کر دکانداروں کو درپیش مسائل سے نجات دلائیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ ملک کے دیگر شہروں کی طرح نوشہرہ میں بھی موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں تحسین الابرار۔ جی بالکل، نوشہرہ میں بھی جو ہے نا وہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 دن سے موسلادھار بارش وقت وقت سے جاری ہے۔ بارش کی وجہ سے نا موسم کافی ٹھنڈا اور خوشگوار ہو گیا ہے۔ یہ جو ہے نا بارش کسانوں کے لیے اور فصلوں کے لیے کافی زیادہ جو ہے نا مفید اور فائدہ مند ہے۔ خیبر پختونخوا کی دیگر اضلاع میں ضلع باری کی وجہ سے جو ہے نا وہ فصلوں کو بھی کافی نقصان پہنچ چکا ہے اور بجلی کا نظام بھی جو ہے نا وہ درہم برہم ہو چکا ہے۔ کل اس طرح واقعہ جو ہے نا نوشہرہ میں بھی رہنما ہوا تھا۔ دیواریں بارش کی وجہ سے دیواریں گرنے
मलकंबे गिरने से 2 अफराद जो है ना वो शदीद ज़ख्मी हो चुके थे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि महकमे मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला जो है ना बारिशों का सिलसिला कुछ दिन तक जारी रहेगा, जो सर्द होने का जो है ना वो ज़्यादा इम्कान है। जी। पेशावर में भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की जानिब से गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमें और सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज हैं। पेशावर के इलाके नमक मंडी में खुदाई खिदमतगार मलिक नासिर रवान की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें कसीर तादाद में इलाके के लोगों और बच्चों ने शिरकत की। मुजाहरीन ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन ने कहा कि भारत की मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए। लोगों ने हिंदुस्तान के जालिम हुक्मरानों के खिलाफ नारेबाजी की और नफरत का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewsht.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।